وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی وعلیکم السلام. بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان مرتد ہو گئے تھے، اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تدفین کے اندر، آپ کی غسل کے اندر بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. تو بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بھئی صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں دی ہے. اگر صحابہ کی فضیلت دیکھنی ہو، ان کا ایمان دیکھنا ہو، ان کے متعلق گواہی چیک کرنی ہو، تو اس کو تاریخ کی کتابوں میں مت تلاش کریں. صحابہ کو پرکھنا ہو، ان کے ایمان کو پرکھنا ہو، تو وہ قرآن میں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. تو جس کی گواہی خود رب کائنات جن کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، وہ ہم تاریخ کی کتابوں میں لوگوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرنے کی بجائے ہم اللہ کا قرآن دیکھیں. یہ سورہ توبہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس کا ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل سبقت کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اچھائی میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں، مطلب جو ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس طرح اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے متعلق ایمان کی گواہی دی ہے اور انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں. تو اب اس میں دیکھیں ذرا الفاظ پہ غور کریں. اس میں تو بالخصوص ان کا تذکرہ کیا گیا، خاص کر کے ان کا ذکر کیا گیا جو پہلے پہل ایمان لائے. اب سب سے پہلے ایمان لانے والے سب جانتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر تھے. ابو بکر کی گواہی. عمر رضی اللہ عنہ بھی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ بھی شروع میں ایمان لانے والے تھے. یہ سابقون المہاجرون میں سے تھے، تو شروع میں سب مطلب ایمان لانے والے صحابہ اکرام تھے مہاجرین میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں. تو جب اللہ کی گواہی موجود ہے تو ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ، اور ان کو یہ لوگ دراصل اپنے ایک بغض اور کینے کی وجہ سے اور علی رضی اللہ عنہ کو صرف ایک بہانہ بناتے ہیں. اصل میں یہ اپنے ایک بغض اور کینے کی وجہ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں. ورنہ ہم تو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا پیار علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. ہمارے ہاں تو سارے کے سارے ہی جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ہم سب کو یہ سب کے لیے ایک ہی گمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پیارے نبی کے صحابہ تھے، اور یہ تھا. اسی طرح ترمذی کے اندر حدیث ہے، 3748 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، سعد کا، سعید کا، کئی صحابہ کے نام لے کر انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ یہ جنتی ہیں. اللہ نے گواہی دی ہے، نبی نے گواہی دی ہے. تو اب لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ صرف اور صرف اسلام کا دراصل نقصان کرنے کے لیے، اسلام کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ انہی صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. اگر ان کے اوپر تان کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو معتبر ہی نہیں تھے جی، یہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو ظاہری بات ہے ان کا پہنچایا ہوا دین، ظاہری بات ہے وہ بھی کسی اعتبار کے قابل نہیں ہوگا. بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی نکلتی ہے. کیوں؟ دیکھیں، ایک آدمی نے 23 سال تربیت کی ہو اور اس کی تربیت کا نتیجہ آپ یہ بتائیں کہ
اس کے فوت ہوتے ہی اس کے سارے ساتھی ایک دو کے علاوہ سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو اس میں گستاخی کس کی ہوئی؟ قصور کس کا نکلا؟ تربیت کرنے والا کیا کہ جی یہ تربیت کی تھی جی نعوذ باللہ۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ کے قریب ترین جو ساتھی تھے جن سے آپ مشورے کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ آپ کے فوت ہوتے ہی وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ دیکھیں دیگر ان سے تو عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ اچھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے اور ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے بھی بدتر ہو گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر تان کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تان کرنا دراصل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تان ہے۔ تو آپ کی بھی اس میں توہین ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت اس طرح کی تھی، یا آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے فوت ہوتے ہی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح باقی رہ گئی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ان کا ذکر نہیں ملتا، تو چونکہ بھئی وہ آپ کے اہل بیت تھے، گھر والے تھے، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو غسل دیتے وقت جو گھر کے افراد ہیں وہ غسل دیتے ہوتے ہیں، تو باہر والے افراد تو ظاہری بات ہے اس طرح آ کر وہ غسل دینا ان کے لیے تو مشکل ہے نا۔ تو چونکہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے اہل بیت میں سے تھے، تو آپ کے گھرانے کے ایک فرد تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اور اسی طرح آپ کے چاچے کے بیٹے بھی تھے، تو اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ کے چاچا تھے، تو اس طرح وہ چونکہ وہ آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے، تو رشتہ دار جو ہے غسل وغیرہ وہ دیتے ہیں، باقی معاملات کے اندر بالکل اسی طرح ابوبکر صدیق، عمر، باقی صحابہ کرام شریف تھے۔ تو اس لیے یہ خام خواہ کی باتیں ہیں جو لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے چھوڑی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھیں، صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں۔ تو یہ معیار ہے، قرآن اور حدیث معیار ہے۔ جب قرآن گواہی دیتا ہے، پیارے نبی کا فرمان گواہی دیتا ہے، تو ہمیں ایرے غیروں نتھو خیروں کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔